الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہونا ہر حالت میں ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرانا یہ دنیا اور آخرت میں تباہی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ان آیات میں مفسرین نے ایک خاص واقعہ ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک منافق جس کا نام بشر تھا، اس کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور کافی ان کی آپس میں لے دے ہوتی رہی، اور اس جھگڑے کے اندر دعوے کے اندر جو سچا تھا وہ یہودی تھا۔ تو ان دونوں نے یہ کہا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی تو فیصلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہ رہا تھا، اور یہ جو بشر منافق تھا یہ مسلمانوں کے کٹر دشمن، جس کا نام تھا کعب بن اشرف یہودی، یہ اسلام اور مسلمانوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ اس کے پاس فیصلہ جانے کے لیے اصرار کر رہا تھا، لیکن بالآخر پھر کافی بحث و تکرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ فیصلہ لے جایا گیا، اور یہ جو بشر منافق تھا، جو باطنی اعتبار سے کفر کا کٹر حامی تھا اور ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام کی چادر اوڑھ رکھی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جانا نہیں چاہ رہا تھا، اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ چونکہ کعب بن اشرف یہودی یہ کٹر اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، اور میں چونکہ اس معاملے میں ناحق پر ہوں، تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دے گا اور اس یہودی کو نظر انداز کر لے گا جو کہ اس معاملے میں حق پر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ لے جایا گیا، آپ نے مکمل تحقیق فرمائی، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعی یہودی جو ہے وہ حق بجانب ہے، تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کرنے کے بعد ان دونوں کا پھر آپس میں ان کی گفتگو ہوئی، اور اس منافق نے جو کہ بشر نامی تھا،
اس یہودی کو راضی کر لیا کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کے بعد یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ حضرت فاروق اعظم کے پاس لے جایا گیا اور حضرت فاروق اعظم نے ان سے واقعے سے متعلق معلومات حاصل کیے تو اس یہودی نے ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا ہے اور میں حق بجانب تھا، میرے حق میں آپ نے فیصلہ کر دیا، لیکن اس فیصلے پر یہ بشر نامی منافق راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس منافق سے پوچھا کہ کیا یہی بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ انتظار کیجئے، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے اور تلوار لے آئے اور اس بشر نامی منافق کا کام تمام کر دیا، اس کے گردن کو اڑا دیا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ منافق مقتول کے جو وارث تھے انہوں نے پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق کے خلاف دعویٰ کیا، دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل شرعی کے مار ڈالا ہے، اور اس منافق کے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے دور دراز کے عملی اور قولی دلائل پیش کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس منافق کے پردے کو چاک کیا اور بتا دیا کہ فاروق اعظم نے جو فیصلہ کر دیا اور اس کی گردن اڑا دی، اس کا یہ فیصلہ صحیح تھا۔ اس طریقے سے حضرت فاروق اعظم کو بری کر دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تھا وہ چونکہ دلائل کی بنیاد پر دیا تھا اور واقعی وہ اپنے دعوے کے اندر سچا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا اس کے لیے ضروری تھا، اور جو فیصلہ نہیں مانتا تو اس صورت میں اس کا پھر یہی حشر تھا جو کہ اس حضرت عمر فاروق نے اس منافق کا کر دیا۔ اب یہاں پہ لفظ طاغوت کا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا چاہ رہا تھا۔ طاغوت کا لغوی معنی تو ہے سرکشی کرنے والا، اور عرف میں شیطان کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف لے جانا قرار دیا، اور یا اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف بھی خود ایک شیطان تھا، اور یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر خلاف شرعی فیصلہ کی طرف رجوع کرنا یہ شیطان ہی کی تعلیم سے ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے آخر میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا وہ دور دراز کی گمراہی کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور پھر دوسری آیت میں حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلے سے اعراض کرنا، منہ موڑنا، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، اور حضرت فاروق اعظم کا شرعی فیصلے سے منہ موڑنے والے کو قتل کرنا یہ بالکل صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے کہ وہ کھلم کھلا کافر ہے، وہ منافق۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ ایمان لائے ہیں، بما اس کتاب پر، انزل الیک جو اتاری گئی ہے تیری طرف، وما انزل من قبلک اور جو کتاب اتاری گئی ہے تجھ سے پہلے، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت کہ قضیہ لے کر جائیں شیطان کی طرف، فقد امروا حالانکہ ان کو حکم دیا جا چکا ہے، ان یکفروا بھی کہ اس کو نہ مانے،
وَيُرِيدُ الشیطان اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ ان کو گمراہ کر دے دور کی گمراہی کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس حکم کی طرف جو اللہ نے جس کو اللہ نے اتارا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تو دیکھے گا منافقوں کو یصدون عنک صدودا کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ پھر کیا ہوا جب ان کو پہنچے مصیبت بما قدمت ایدیہم بسبب ان کے ہاتھوں کے، ثم جاؤک یحلفون پھر آئیں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ اللہ کی، ان اردنا کہ ہم کو غرض نہ تھی، الا احسانا و توفیقا مگر بھلائی اور ملاپ۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم سو ان سے رخ موڑیے، وعظہم اور ان کو نصیحت کی دیجیے، وقل لہم فی انفسہم اور ان کے حق میں کہہ دیجیے، قولا بلیغا بات کام کی، وما ارسلنا من رسول اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، الا لیطاع باذن اللہ مگر اسی واسطے کہ اطاعت کی جائے اس کی باذن اللہ اللہ کے فرمانے سے، ولو انہم اذ ظلموا اور یقیناً اذ ظلموا جس وقت ظلم کیا انہوں نے، انفسہم اپنے آپ پر، جاؤک آتے تیرے پاس، فاستغفروا اللہ پھر آپ اللہ سے معافی چاہتے، واستغفر لہم الرسول اور رسول بھی ان کو بخشواتا، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معاف کرنے والا مہربان پاتے۔ فلا وربک پھر قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون کہ یہ لوگ جو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے ہیں ایماندار نہیں ہوں گے، حتی یحکموک یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف مان جائیں، فیما شجر بینہم آپس میں جھگڑے میں آپس میں جو ان کے درمیان جھگڑا واقع ہوا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم اور پھر ثم لا یجدوا فی انفسہم اور پھر نہ پاویں اپنے دل میں حرجن کوئی تنگی، مما قضیت اس بات سے اس فیصلے سے قضیت جو تو نے کر دیا ہے، ویسلموا تسلیما اور پورا تسلیم کر لیں ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ آپ کے فیصلے کے اوپر راضی نہیں ہے وہ قطعاً مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی ارشاد قرآنی پر عمل کرنا خاص نہیں ہے، آپ کے بعد بھی آپ کی شریعت مطہرہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے، اس لیے یہ حکم قیامت تک رہے گا۔ اور آپ کے زمانے میں تو خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جاتا تھا، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے گا، جو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف رجوع ہے۔ ولو انا كتبنا علیہم اور اگر ہم ان لوگوں پر فرض کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم کہ تم خودکشی کیا کرو، او اخرجوا من دیارکم یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو، ما فعلوہ تو کوئی بھی
یہ حکم بجا نہ لاتا الا قلیل منہم سوائے چند گنتی کے لوگوں کے، ولو انہم فعلوا اور اگر یہ لوگ کریں بھی، ما یوعظون بہ وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم تو یہ البتہ ان کے حق میں بہتر ہے، واشد تثبیتا اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہے دین میں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور اس وقت البتہ ہم ان کو دیں گے من لدنا اپنی پاس سے اجراً عظیما بڑا ثواب، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ان کو ہدایت دیں گے اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیں گے یعنی جنت کا راستہ۔ یہ شان نزول وہی ہے کہ جب یہ یہودی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو راضی ہوا، لیکن یہ منافقین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ کسی اور بات کو چھوڑ کر دوسری کی طرف جو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سوائے ان کی تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا ہے اللہ نے، من النبیین والصدیقین کہ وہ نبی اور صدیق، والشہداء اور شہید، والصالحین اور نیک بخت ہیں، وحسن اولئک رفیقا اور ان کی رفاقت اچھی ہے، ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی باللہ علیما اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں دل میں آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ پاتا ہوں، اور اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اور بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین ہوتا ہوں، مجھے فکر ہوتی ہے کہ جب اس دنیا سے آپ رحلت فرما لیں گے، مجھے بھی موت آ جائے گی، تو میں جانتا ہوں کہ آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں بھی داخل ہوں گا یا نہیں، اور اگر بالفرض جنت میں پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی یہ بات جب سن لی تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنائی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا، یعنی درجات میں جو جنت کے اندر تفاضل ہوگا، اور اعلیٰ درجہ ہونے کے باوجود ملاقات اور مجالست کے مواقع ملتے رہیں گے۔ اچھا، جنت میں جو ملاقات ہوگی اس کی بہت سی صورتیں مفسرین نے بیان کی ہے، اور ایک روایت موطا امام مالک میں جو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے کھڑکیوں میں سے اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے، جیسے دنیا میں تم ستارے کو دیکھتے ہو، آدمی جو ہے آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتا ہے تو ستارے بھی اسے نظر آنے لگتے ہیں، اور چاند بھی اسے نظر آنے لگتا ہے، اور آسمان بھی اسے نظر آنے لگتا ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو بالا خانوں کے اندر ہوں گے تو وہ اپنی کھڑکیوں سے اپنے سے اوپر والے جو طبقوں کے اندر جنتی ہوں گے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور بعض نے فرمایا کہ یہ صورت بھی ہوگی کہ درجات میں ملاقات کے لیے آیا کریں گے، جیسے بعض نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اونچے والے نیچے والے درجات کی طرف اتر کر
آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے اور بیٹھ کر گپ شپ بھی لگایا کریں گے۔ اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے جو درجات والے ہیں ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی ان کو خصوصی اجازت ہوگی۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت کعب بن اسلمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت حضرت کعب بن اسلمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھیں تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کعب بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ جنت میں بھی رہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کر لیا کرو، یعنی نوافل کو کثرت سے پڑھو۔ نوافل کو جتنے کثرت سے تم ادا کرو گے تو اس صورت میں جنت کے اندر بھی میری مجالست تجھے حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت نماز کا بھی پابند ہوں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا